الحمد للہ والصلاة علی اہلہا۔ علم کی تعریف یہ ہے کہ کسی بھی چیز کی صورت کا دیکھ کر، سن کر، چکھ کر، چھو کر، سونگھ کر، پڑھ کر، سمجھ کر ذہن کی اسکرین پر ظاہر ہو جانا اس چیز کا علم کہلاتا ہے۔ آئینے میں صرف ان چیزوں کی صورت آتی ہے جو دکھائی دیتی ہوں، لیکن ذہن میں ان تمام طریقوں سے کسی بھی چیز کی صورت اور تصویر آ جاتی ہے۔ اسی تصویر کے ذہن کی اسکرین پر آ جانے کا نام علم ہے۔ علم کی اس تعریف سے آپ حافظ قرآن کی قدر و منزلت کا اندازہ لگائیں، جس نے دیکھ کر، سن کر، پڑھ کر پورے قرآن کریم کو الحمد سے لے کر والناس تک اپنے حافظے کی میموری میں سیو کر لیا، محفوظ کر لیا۔ وہ جب بھی تلاوت کرنا چاہتا ہے، حافظے کی میموری سے قرآن کی آیات ذہن کی اسکرین پر ظاہر ہو جاتی ہیں اور وہ بن دیکھے فر قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیتا ہے۔ اس میموری کی قدر و منزلت کیا ہوگی جس میں پورا قرآن کریم محفوظ ہے۔ اور جب حافظ قرآن نماز میں قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہے تو اس کے ذہن کی اسکرین پر قرآن کی آیات چل رہی ہوتی ہیں۔ آپ حضرات جو پیچھے مقتدی بن کر اور ہاتھ باندھ کر کھڑے ہیں، نماز کے اندر آپ کے ذہن کی اسکرین پر کیا چل رہا ہوتا ہے، یقیناً اس کا جوابات مختلف ہوں گے۔ کسی کی ذہن کی اسکرین پر کیا، کسی کی ذہن کی اسکرین پر کیا۔ جو کوئی بزنس مین نماز پڑھتا ہے تو اس کے ذہن میں عین سجدے کی حالت میں ذہن کی اسکرین پر بزنس آئیڈیاز وہ چل رہے ہوتے ہیں۔ اگر کوئی گائے بھینس کا بیوپاری ہے تو نماز کی حالت میں اور سجدے کی حالت میں اس کے ذہن کی اسکرین پر گائے اور بھینس کی تصویر چل رہی ہوتی ہے۔ اور اگر عمومی طور پر دیکھا جائے تو آج کے نوجوان کے ذہن کی اسکرین پر نماز کی حالت میں، سجدے کی حالت میں کوئی اور اسکرین چل رہی ہوتی ہے۔ بہرحال حافظ قرآن وہ آدمی ہے جس کے ذہن کی اسکرین پر نماز کی حالت میں قرآن کی آیات چل رہی ہوتی ہیں۔ اور حافظے کی میموری سے یہ ڈیٹا کبھی ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ حافظ قرآن جب جنت میں جائے گا تو ترمذی ابو داؤد شریف کی روایت ہے، یقال لصاحب القرآن اقرأ ورتقِ، کہ صاحب قرآن سے جنت میں کہا جائے گا کہ قرآن کریم کی تلاوت کر اور جنت کے درجات پر چڑھتا جا۔ ورتل کما کنت ترتل فی الدنیا، جلدی کرنے کی ضرورت نہیں، آہستہ آہستہ ٹھہر ٹھہر کر پڑھ جس طرح کی تو دنیا میں پڑھا کرتا تھا، اور تیرا مرتبہ اور مقام اور ٹھکانہ وہی ہوگا جہاں تو آخری آیات پر پہنچے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ جنت کے درجات قرآن کی آیات کی تعداد کے برابر ہیں۔ جتنی قرآن کریم کی آیات ہیں اتنے ہی جنت کے درجات ہیں۔ تو وہاں بھی یہ ڈیٹا میموری سے ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اور اگر خدا نخواستہ بالفرض کسی غلطی بدعملی کی وجہ سے، کسی گناہ کی وجہ سے حافظ قرآن جہنم میں چلا گیا تو وہاں بھی یہ ڈیٹا بحال رہے گا، ڈیلیٹ نہیں ہوگا۔ اور اس کی دلیل یہ ہے کہ ابن ماجہ کی روایت ہے، بلکہ دارمی کی روایت ہے،
نبی علیہ السلام نے فرمایا لو جعل القرآن فی احاب ثم القی فی النار محترق، کہ جس کا حاصل یہ ہے کہ اگر حافظ قرآن جہنم میں چلا بھی جائے، جہنم کی آگ اس کو نہیں جلا سکتی۔ تو نہ جلانے کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ اس کی حافظے کی میموری میں اللہ رب العزت کا قرآن موجود ہے۔ اور ایک حدیث شریف میں نبی علیہ السلام نے حافظ قرآن کے اکرام کو اللہ رب العزت کے اکرام کے ساتھ تعبیر فرمایا۔ اور ایک حدیث شریف کا حاصل یہ ہے کہ حافظ قرآن کو ہلکا اور حقیر وہی آدمی سمجھتا ہے جو منافق ہو، مسلمان آدمی حافظ قرآن کو ہلکا نہیں سمجھ سکتا۔ یہ مرتبہ اور مقام حافظ قرآن کو کیوں ملا؟ اس لیے کہ اس نے قرآن کریم کو یاد کیا، اپنے حافظے کی میموری میں سیو کیا۔ یہ وہ کام ہے جس کو لبرل لوگ وقت کا ضیاع کہتے ہیں اور جس کو دماغ سوزی کہتے ہیں، جس کو بیکار اور بے فائدہ کام کہتے ہیں۔ یہاں قدرت کی ایک کاریگری بھی دیکھیں کہ اللہ رب العزت نے انسان کے دماغ اور زبان کے درمیان آپس میں اتنا گہرا، مضبوط اور مستحکم ربط رکھا ہے کہ جیسے ہی قرآن کریم کی آیات ذہن کی اسکرین پر آتی ہیں، زبان فوراً ان کا تکلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ اب اگر یہ آپس میں اتنا مضبوط نظام نہ ہو تو پھر کیا ہوگا کہ ذہن کی اسکرین پر تو آ گیا الف لام میم، لیکن اب اس کو ادا کیسے کریں؟ اگر زبان کا دماغ کے ساتھ ربط نہ ہو تو پھر اس کو ادا کیسے کریں؟ الف کا مخرج اور لام کا مخرج اور میم کا مخرج کیا، اور ان کے اندر کون سی صفات ہیں متضادہ، کون سی غیر متضادہ، کون سی صفات لازمہ ہیں، کون سی صفات عارضہ ہیں، اور یہ ساری باتیں یہ فوراً زبان سے کیسے ادا ہوں، یہ انسان کے لیے ایک مشکل کام بن جاتا، بہت وقت لگ جاتا۔ لیکن نہیں، اللہ تعالیٰ نے زبان اور دماغ کے درمیان اتنا گہرا، مضبوط اور مستحکم ربط رکھا ہے کہ جو ہی ذہن کے اندر، ذہن کی اسکرین پر قرآن کریم کی آیات آتی ہیں، فوراً زبان ان کا تکلم کرنا شروع کر دیتی ہے۔ تو علم کی تعریف اور حافظ قرآن کا مرتبہ اور قدرت کی کاریگری، یہ تین باتیں آپ کی سمجھ میں آ گئی کہ نہیں؟ اگر آئی ہیں تو آنے کا کیا مطلب کہ ان الفاظ کو سن کر اور ان الفاظ کی کیفیت اور آپ کے ذہن میں ان کی تصویر آ جائے گی، اور اسی چیز کا نام علم ہے۔